کل سورۃ انعام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ سورۃ الانعام کو انعام اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں انعام کہتے ہیں جانوروں کو، چوپائیوں کو، اس لیے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ان جانوروں کا ذکر کیا کہ جو جانور حلال ہیں اور جو جانور حرام ہیں، تو اس لیے اس سورت کو سورۃ الانعام کہا گیا ہے۔ اور 8ویں پارے کے شروع میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ اہل مکہ اس بات پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا اور ان کو کیوں بھیجا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اگر ہم فرشتے اتارتے تو پھر یہ کہتے مالک تو نے فرشتے کیوں اتارے ہیں؟ فرشتے نور ہیں اور ہم بشر ہیں، ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتے، تو نے فرشتے کیوں اتارے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ ہر حال میں اعتراض کرتے، اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، یعنی اگر اہل مکہ مشرکین مکہ سے ان پر اللہ فرشتے اتارتا اور پھر یہ فرشتوں کو دیکھتے اور پھر یہ مردوں سے باتیں کرتے، یعنی اللہ ان کے لیے مردے زندہ کرتا، مردوں سے باتیں کرتے، اللہ ہر چیز کو ان کے سامنے بیان کر دیتا، لا دیتا، فرمایا کہ پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے پہلے پارے میں اور سورۃ یاسین میں ارشاد فرمایا، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ کم بخت ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے۔ اب یہاں پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، اے نبی پھر حضور کا ڈرانے کا مقصد کیا جب وہ ایمان لانے ہی والے نہیں ہیں؟ تو فرمایا اے نبی آپ اتمام حجت پوری کریں، آپ ہر ایک تک دین کا پیغام پہنچائیں، اور جس نے ایمان لانا ہوگا سو وہ ایمان لے آئے گا۔ اہل مکہ میں سے چند کو یہ ڈر تھا اگر اسلام آ جائے گا تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ یہود کو یہ خدشہ تھا اگر ہم نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ہمارے جو اللہ نے ہمیں کئی صدیوں سے اعزاز بخشا تھا وہ اعزاز جاتا رہے گا، اس لیے کہ امت محمدی سے پہلے اس روئے زمین پر سب سے افضل جماعت وہ بنی اسرائیل کا طبقہ تھا۔ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم، اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی۔ تو یہ فضیلت بنی اسرائیل کو اللہ نے ساری امت پر عطا کی تھی جب تک حضور نے اعلان نبوت یا حضور کی امت نہیں آئی۔ تو جب سرکار کی امت آ گئی تو پھر اللہ نے کیا فرمایا، کنتم خیر امت، اب تم ہی بہترین امت ہو۔ پہلے بنی اسرائیل کو کہا اے بنی اسرائیل اللہ نے تمہیں فضیلت دی سارے جہاں پر، تو جب اللہ نے اس امت کو بھیجا فرمایا کہ تم ہی بہترین امت ہو، وہ کم بخت بہترین نہیں رہے اب، مگر تم بھی بہترین کب ہو؟ اس وقت ہو اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اگر تم بھلائی کا حکم دو گے برائی سے روکو گے تب ہی تم بہترین کہلاؤ گے، ورنہ تم بھی نہیں کہلاؤ گے۔ کیونکہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا تھا۔ اب ان کے ہاں امیروں کے لیے احکام کچھ اور تھے، غریبوں کے لیے کچھ اور تھے۔ اگر ان کے ہاں کوئی امیر زنا کرتا تو وہ اس کو جو ہے وہ چند ایک لان تان کر کے اس کو یوں بھگا دیتے، اگر کوئی غریب کرتا اس پر حد جاری کرتے۔
تو مدینے میں ایک عورت نے چوری کر لی تھی نا، تو جب یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کرام نے سفارش کی، حضور یہ بڑے قبیلے کی عورت ہے، تو آپ جو ہے وہ معاف فرما دیں، درگزر فرما دیں، شفقت فرما دیں۔ تو سرکار جلال میں آ گئے، اور صحابہ کرام کے جب سرکار غضبناک ہوتے نا تو حضور کا چہرہ مبارک ایسا سرخ ہو جاتا جیسا لگتا ہے کسی نے سرکار کے چہرے پر انار کو نچوڑ دیا ہو، اتنا سرکار۔ اور حضور جلال میں آ گئے، فرمایا کہ جانتے ہو بنی اسرائیل تباہ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے امیروں کے لیے احکام کچھ، غریبوں کے لیے کچھ۔ اور پھر سرکار نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، جس عورت نے چوری کی تھی اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ حضور نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو دین کے اندر بگاڑ تب پیدا ہوا کہ جب لوگوں نے مک مکا کرنا شروع کر دی، لوگوں نے آنکھیں بند کرنا شروع کر دی، لوگوں نے معاف کرنا شروع کر دیا، تو تب دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوا۔ جب دین کے اندر شروع سے ہی ایک روش کو قائم کیا جائے تو پھر دین کے اندر کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ اولاد یا عام انسان غلطی جس نے کی اس کو سزا ملے گی، ہر حال میں ملے گی، معافی بالکل نہیں ہے۔ تو جب یہ چشم پوشی کی جاتی ہے نا تو پھر کیا ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے اہل مکہ اگر ہم فرشتے بھی اتار دیں تو تم پھر بھی جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہو۔ اللہ اکبر، درشی پڑھی اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے بعد پھر سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے اعراف کہا جاتا ہے، اور اس جگہ پر وہ ہوں گے جو نہ جنتی ہوں گے نہ جہنمی ہوں گے، تو اللہ ان کو وہاں پہ رکھے گا۔ اب وہاں پر کون ہیں؟ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کافروں کے نابالغ بچے جو مر جاتے ہیں کم عمری میں، اللہ انہیں وہاں رکھے گا۔ اعراف وہ جگہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں اعراف میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر برابر ہوں گے، تو اعراف جو ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور ندا دیں گے اصحاب اعراف، رجال ان مردوں کو کہ جن کے چہروں کو وہ پہچان لیں گے، ٹھیک ہے جی، اور جن کی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے، اور کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا وہ جتھا جس پر تم غرور کرتے تھے۔ تو اصحاب اعراف جو ہوں گے نا وہ تو ایسی جگہ پر ہوں گے جو نہ جنت نہ جہنم ہوگی، درمیان میں ہوں گے، اور وہ کافروں کو پہچان کر کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تمہارا وہ بڑا لشکر، تمہارا جتھا، تمہاری جماعت کدھر گئی؟ تم جو دنیا میں تکبر کرتے تھے وہ سب کچھ کدھر گیا؟ اہؤلاء الذین اقسمتم، یہ وہی لوگ ہیں جن پر تم قسمیں کھاتے تھے اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا۔ تو ان سے کہا گیا جنت میں جاؤ، تم کو اندیشہ نہ کوئی غم نہ کسی اور چیز کا۔ تو اصحاب اعراف کہیں گے یہ جو غریب غریب لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اہل مکہ کہا کرتے تھے اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا، جنت میں تو ہم جائیں گے۔ اہل یہود بھی یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہ مسلمان تھوڑی نا جنت میں جائیں گے۔ تو پھر اس دن ان سے کہا جائے گا اگر تم اللہ کے اتنے محبوب ہو تو پھر اللہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جو ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور پھر جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، کیا پکاریں گے؟ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو۔ کیا کہیں گے؟ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو، ہمیں تھوڑا سا پانی ہمیں بھی پلا دو، ہماری جان نکلی جا رہی ہے، یا ہمیں وہ تھوڑا سا کھانا ہی کھلا دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔
اللہ کیا فرمائے گا؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافر، خبردار اللہ نے ان کافروں پر جنت کا پانی بھی حرام، جنت کا کھانا بھی حرام کیا ہے۔ تو جنتیوں سے جہنمی کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا پانی تو پلا دو، تھوڑا سا کھانا تو کھلا دو، ہرگز نہیں، اللہ نے ان پر حرام کیا ہے۔ کیوں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، ان کم بختوں نے دین کو کھیل کود بنا لیا تھا، دین کو مذاق بنا لیا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا نے انہیں فریب میں ڈالا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی یہ آیت، اللہ اکبر۔ فالیوم ننساہم، دنیا میں انہوں نے ہمیں بھلا دیا تھا، ٹھیک ہے جی، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، اور انہوں نے آج کے دن ہماری ملاقات کو بھی بھلا دیا تھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ دنیا میں ہماری آیاتوں کا انکار کرتے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ اور ایک حدیث آیت کے اندر آتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا ہم آخرت میں اسے بھلا دیں گے۔ من اعرض عن ذکری، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اور لوگ کہیں گے مالک دنیا میں ہم آنکھیارے تھے، آج تو نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی تم نے ان کو بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، ہم نہیں جانتے تم کون ہو، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ تو جو بندہ دنیا میں اللہ کو بھول جائے تو قیامت میں اللہ بھی اسے بھول جائے گا، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا۔ حدیث پاک میں نا وہ ایک بندہ آخری جنتی جو جہنم میں ہوگا، یا حنان یا منان کہتا رہے گا، ایک صدی گزر جائے گی، جناب جبرائیل کہیں گے مالک کوئی طرح بندہ ہے تو یہ حنان منان کہہ رہا ہے، اللہ فرمائے گا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ کدھر ہے۔ جناب جبرائیل جائیں گے، پوری جہنم کو چھان ماریں گے، ملے گا نہیں، کہیں گے مالک وہ تو جہنم میں لوہا اور انسان برابر ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا انسان کدھر ہے، مگر جہنم سے آواز آ رہی یا حنان یا منان۔ تو جناب جبریل کہیں گے مالک وہ مجھے آواز بیٹھنے نہیں دیتی، اللہ فرمائے گا جا ڈھونڈ کے لا جبریل، کہیں گے مالک مجھے نہیں مل رہا، اللہ فرمائے گا جبریل فلاں جہنم کی وادی میں فلاں فلاں پتھر کے نیچے بندہ وہ پڑا ہوگا۔ اب جناب جبریل جب جائیں گے دیکھیں گے اب اس بندے کے اوپر بچھو سانپ نہ جانے کئی کئی عذاب مسلط ہوں گے، اور جبریل اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے آئیں گے، جہنمیوں کے بیچ میں سے جب لائیں گے لوگ اس کو کہیں گے یہ جہنمی یہ جہنمی، اب لا کے اس کو کھڑا کر دیں گے۔ اب جناب جبریل پھر سجدے میں گر جائیں گے، اللہ فرمائے جبریل کیا ہوا؟ ملک تیرا بندہ آگے کرم فرما۔ اب اللہ فرمائے گا جاؤ اس کو آب حیات والے پانی میں غوطے دو، اس کو جب غوطے دیے جائیں گے نا تو اس کے جسم سے سارے وہ جو زخم ہوں گے سب جھڑ جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، مگر ابھی بھی چہرے پہ نا کچھ کچھ آگ کے نشان باقی ہوں گے۔ اب اللہ فرمائے گا جاؤ اس کو جنت میں ڈال دو۔ جب جنت میں ڈال دیا جائے گا تو جنتی کیا کہیں گے؟ اچھا اچھا یہ ابھی ابھی جہنم سے آیا ہے، دیکھو بھائی یہ جہنمی ابھی جہنم سے آیا ہے۔ تو بندہ کہے گا مالک یہ تو مجھے ابھی بھی جہنمی کہہ رہے ہیں، تو نے مجھے جنت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ فرمائے فرشتوں اس کو دوبارہ لے جاؤ، اب اس کو آب طہور کے اندر پھر غوطے دو۔ جب اس کو غوطے دیں گے نا، جب اس کو اب دوبارہ باہر نکال کے لایا جائے گا، اب اس کا چہرہ ایسا ہو جائے گا 14ویں کے چاند کی طرح ہو جائے گا، اب کوئی جنتی اس کو جہنمی نہیں کہے گا، اب اللہ نے اس کو نور اتنا عطا کر دیا ہے۔ تو آخری جنتی بھی یا حنان یا منان کہتا رہے گا، اللہ فرمائے کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ کدھر ہے۔ تو کیا ہے رب پھر یوں بھول جائے گا، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ کتنی حدیث جو ہے نہ اللہ کلام کرے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ اللہ اس کو پاک کرے گا۔ تو اس لیے آج اللہ کو یاد کرو، قیامت کے دن اللہ تمہیں نہیں بھولے گا۔ اگر آج رب کو بھول گئے تو پھر رب تمہیں دنیا میں بھول جائے گا، آخرت میں بھول جائے گا۔ وہ حدیث پاک ہے نا، میرے مدنی آقا نے فرمایا جو بندہ نماز فجر نہیں پڑھتا نا، اللہ فرماتا ہے یہ بندہ اب میرے ذمہ کرم پر نہیں ہے،
یہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجوسی ہو کے مرے، کسی بھی مذہب میں جا کے مرے، اللہ فرماتا ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ ہمارے ذمہ کرم پر نہیں ہے۔ نماز فجر کیوں نہیں پڑھی؟ اور میں نے جمعے میں حدیث بیان کی تھی، اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو صبح کی 4 رکعت پڑھ لے، شام تک ہم تیری ذمہ داری لیتے ہیں، فرشتوں سے تیری کفایت کروائیں گے اور تیری حفاظت کروائیں گے، پھر تو ہمارے ذمہ کرم پر ہے، پھر تو ہماری سیکورٹی میں ہے، پھر تو ہمارے حصار میں ہے، پھر تو ہماری حفاظت میں ہے، بس صبح اٹھ کے 4 رکعت پڑھ لے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ 2 فرض 2 سنتیں، اور پھر سارا دن تو ہمارے فضل و کرم کی چھاؤں کے اندر رہے گا۔ اور نہ تو نے ہمیں بھلا دیا، تو پھر رب تو ہے ہی غنی علیم، غنی، وہ تو ہے ہی بے پرواہ نا۔ سب سے بڑا غنی کون ہے؟ اللہ ہے نا، وہ تو ہے ہی بے پرواہ، اس کو کیا پڑی ہے؟ جب تم رب کے نہیں پھر رب کو بھی تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو رب کے ہو جاؤ، پھر نہ رب ادھر بھی آسرا چھوڑے گا نہ ادھر بھی آسرا چھوڑے گا۔ اللہ ہم سبوں کی قبر کو روشن فرمائے۔